محترم حاضرین جمعہ، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، تعلیم ہر انسان کی، چاہے وہ مرد ہو اور یا عورت، ہر انسان کی بنیادی ضرورت۔ تعلیم قوموں کے عروج و زوال کو طے کرتی ہے، یعنی اگر کوئی قوم عروج پر ہے، بلندی پر ہے، اونچائی پر ہے، تو اس کے پیچھے تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم پستی پر ہے، زوال پر ہے، دبی ہے، کچلی ہے، ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس قوم کے پیچھے تعلیم کا فقدان ہے، یعنی وہ قوم تعلیم یافتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آج اس پستی اور زوال کا شکار ہے۔ تعلیم، جیسا کہ میں نے کہا، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور تعلیم چاہے وہ عصری ہو یا دینی ہو، دونوں اعتبار سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ البتہ دینی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر یا اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی، یعنی جہالت قائم ہو جائے گی، جہالت کا بول بالا ہو جائے گا۔ کون سی جہالت؟ علم دین سے جہالت، قرآن مجید کے احکام سے جہالت، احادیث رسول کے احکام سے جہالت۔ اس جہالت کی بات یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اندر دوسری چیزوں میں، دوسرے معاملات میں، دنیاوی امور میں ہمارے نوجوانوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ انٹرنیٹ کیسا چلانا وہ معلوم، کمپیوٹر اور موبائل کا عمدہ سے عمدہ استعمال کیسے ہو وہ معلوم، خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں کیا ہیں وہ معلوم، ساری چیزیں معلوم۔ لیکن نہیں معلوم تو کیا نہیں معلوم؟ نماز کے احکام کیا ہیں، روزوں کے احکام کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، رسالت سے مراد کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جنہیں نماز کا، سنت نبوی کا، یعنی جو نبوی طریقہ ہے وہ نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی۔ آئیے اسی سلسلے میں دین کی اہمیت، دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو علم ہے، دینی علم، یہ معرفت الہی کا سبب ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے گا اس دینی تعلیم کے ذریعے سے۔ رب کی معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کی معرفت علم دین کے ذریعے سے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔
اعلم، جان لو، معرفت رکھو، اللہ کی معرفت علم دین کے ذریعے۔ اسی طرح دوسری چیز، عبادت سے پہلے علم ہے۔ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی بڑے عابد، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل جو جنت میں لے جانے والا عمل، وہ جہنم کی طرف لے کر چلا جاتا۔ کیوں؟ صحیح علم نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عبادت نہیں ہو رہی، سنت نبوی کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عبادت نہیں ہو رہی، تو وہی عبادت بدعت و خرافات، شرک کی طرف، ارتداد کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ لہذا علم عبادت سے پہلے ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول و عمل سے پہلے، کچھ کہنے یا کچھ کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے اس عبادت کی اہمیت، اس عبادت کی فضیلت، اس عبادت کرنے کے بعد اس کا ثواب، یہ ساری چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے۔ علم کے بغیر ساری زندگی بھی اگر ہم عمل کرتے رہیں تو عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم سنتے اور سمجھتے، عقل رکھتے، عقل سلیم رکھتے، علم رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ عمل ایک الگ چیز ہے، اعمال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں، بڑے بڑے قیام، اور ایسے عمل جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے عمل سے پہلے علم، یہ ضروری ہے۔ اہل علم کے ساتھ جس کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں آ رہی، دین میں سمجھ ہم کو کم ہے یا نہیں آ رہی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اہل علم، جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور غیر اہل علم کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ استفہام انکاری ہے یہاں پر۔ ایک شخص جس کو فرائض کا علم ہے، ایک شخص جس کو نماز روزوں کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے، توحید کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، اور ایک دوسرا شخص جس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو کیا وہ کبھی برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک عالم اور ایک غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دین علم کی بڑی فضیلت ہے، اور علماء ہی ہیں جس کے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ اپنے رب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ بڑے بڑے متقی پرہیزگار آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن حقیقی جو ڈر ہے، حقیقی جو خوف ہے، حقیقی جو تقوی ہے اللہ رب العالمین کا، وہ ایک عالم جس کو قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کے پاس حقیقی خوف اور تقوی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ہی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ دوسروں کا ڈرنا اور علماء کا ڈرنا، علماء کا ڈرنا کیوں اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے، کیوں زیادہ مقبول ہے؟ کیونکہ اسے حرام حلال کی تمیز ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، کون سا راستہ ہمیں بھلائی کے راستے پر لے جائے گا اس کا علم ہے، کون سا راستہ ہمیں حرام کاموں سے روکے گا اس کا علم ہے۔ اس لیے یہ خوف اور تقوی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے سرپرست حضرات اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت نہیں دلاتے، دینی تعلیم کی طرف نہیں لانا چاہتے، قرآن و حدیث کی طرف نہیں لانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علماء کی، حفاظ کی دن بدن کمی دیکھی جا رہی معاشرے میں۔ جنازہ پڑھانے کے وقت آیا، کوئی عالم موجود نہیں، عالم ڈھونڈا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اولاد کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائیے، دینی تعلیم کے لیے ان کو راغب کیجیے۔ البتہ ایک تحریک اٹھنی چاہیے کہ ایک گھر میں کم سے کم ایک عالم ہونا چاہیے، ایک گھر میں کم سے کم ایک حافظ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سرپرست حضرات اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف، عصری علوم کی طرف لے کر جاتے ہیں، انجینئرنگ، ڈاکٹر کی طرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت بنائیے، لیکن ایک آپ مسلمان ہیں، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں، ان کو دین کی کم سے کم بنیادی تعلیم تو ہونی چاہیے، نماز کا صحیح طریقہ تو معلوم ہونا چاہیے، وضو کا صحیح طریقہ تو معلوم ہونا چاہیے، غسل کا صحیح طریقہ تو معلوم ہونا چاہیے، قرآن مجید کی کچھ سورتوں کا علم تو ہونا چاہیے، کچھ سورتیں تو یاد ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، ابھی کل بعد نماز مغرب ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ شیخ میں شروع سے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں توحید و رسالت، توحید و رسالت، لیکن مجھے توحید کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، توحید کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی، کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے، اس کو توحید کے بارے میں معلوم نہیں کہ توحید کیا ہے۔ کہنے لگا توحید لفظ معلوم ہے کہ بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ توحید ہے کیا چیز۔ اللہ اکبر، بہت ہی افسوس کا مقام ہے، ہمارے بچوں کو توحید کے بارے میں معلوم نہیں، رسالت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ جو ممبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک کالج میں جا کر کے اسپیچ دیا، وہاں سے لوٹنے کے بعد، آنے کے بعد انہوں نے کہا ہمارے بچے، نوجوان بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ ارتداد کے دہانے پر ہیں، وہ اس حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ کب وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کر لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کب وہ دوسرے مذہب کی طرف چلے جائیں۔ تو ہمارے نوجوان بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، احادیث میں کیا ہے کچھ نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا مطالبہ کیا کچھ نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا کچھ نہیں معلوم۔ بس چونکہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گیا، بس یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اتنا ہی باقی بچا ہے ہمارے معاشرے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائی معاشرے کی، دینی علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اہل علم کے لیے اگر کوئی دین علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، کوئی قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے معانی و مفاہیم پر غور کرتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، ایسے شخص کے چہرے کو حشاش و بشاش رکھے، خوش رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا،
میری کسی بات کو سنا، اس کو اچھی طرح یاد کر لیا، یہاں تک کہ اس نے اس کو دوسروں تک پہنچا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی ایک گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس کے معانی و مفاہیم پر غور کرتے ہیں، قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، إِلَّا نَزْلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے سے، قرآن مجید کو یاد کرنے سے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے سے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، حدیثوں کو یاد کر رہے ہیں، جائیے ان کو اپنے فرشتوں اپنے پروں سے ڈھانپ لیجئے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ، ایسے بچوں کا تذکرہ جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ایسے بچوں کا تذکرہ، ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ کہتا ہے میرے بندے وہاں پر قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، ذکر خیر کرتا ہے اپنے بندوں کا۔ اسی طرح اہل علم کی، علماء کے لیے جو اہل علم ہوتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عزتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل ایمان کی، تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اور تم میں سے جو اہل علم ہیں، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، احکام کا علم ہے، فرائض کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں لے کر جاتے، حافظ نہیں بنانا چاہتے۔ کیا مجبوری ہے؟ واللہ اعلم۔ مشکل کام ہے، قرآن مجید کا حافظ ہونا مشکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر جو لفظ بلفظ، ورڈ ٹو ورڈ جسے یاد کیا جا سکتا ہے، اور لاکھوں حفاظ ہیں قرآن دنیا کے اندر۔ قرآن مجید کو مٹانا اسی لیے آسان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ حفاظت کس طرح سے؟ حفاظ بنا کر کے۔ قرآن مجید کو آپ جلا دیں گے، نسخوں کو جلا دیں گے، لیکن سینوں سے کیسے نکالیں گے؟ جو حافظ ہیں ان کے سینوں سے کیسے جلائیں گے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی طرف، دینی علم کی طرف اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ علماء جو دین کا علم رکھتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ جو انبیاء ہیں یہ دینار و درہم نہیں چھوڑتے، مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا انبیاء کا، وہ انبیاء کا وارث ہو گیا علم حاصل کرنے میں۔ اسی طرح جب تک
دینی علم کا کوئی عالم موجود ہے، علماء جب تک موجود ہیں تب تک ہی اسلام زندہ ہے. جب تک علماء ہیں تب تک اسلام زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض علماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں کے دلوں سے علم کو نہیں کھینچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. کیسے؟ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کے ذریعے سے علم کو اٹھا لے گا. علماء علم کا سمندر، علم کا ذخیرہ لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں بڑے بڑے علماء علم کا ذخیرہ لے کر، علم کا سمندر لے کر اس دنیا سے چلے گئے. مثال کے طور پر دکتور ضیاء الرحمن العظمی، اسی طرح صفی احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دکتور فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، دکتور آر کے نور محمدی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء، حافظ صلاح الدین یوسف جن کی تفسیر احسن البیان آپ پڑھتے ہیں، پچھلے چند سالوں میں 3-4 سالوں کے اندر بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا علماء کے ذریعے سے جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، علم ان کے ساتھ اٹھ کر چلا جائے گا، علم کا ذخیرہ ان کے ساتھ ان کے سینوں میں چلا جائے گا. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اس زمین کے اندر، ان قبروں کے اندر ہمارے علماء علم کے ساتھ چلے گئے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا، عالم نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا. جی عالم، حقیقی عالم کو باقی نہیں رکھے گا. عالم بہت ملیں گے، فتویٰ دینے والے بہت ملیں گے، لیکن وہ علماء حق نہیں ہوں گے، ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا. کہ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ جو بڑے رئیس لوگ ہوں گے، بڑے مالدار لوگ ہوں گے، ان کو اپنا عالم بنا لیں گے. اللہ اکبر. فسئلوا، ان بڑے لوگوں سے سوال کیا جائے گا. رؤوسا جهالا، جو بڑے ہوں گے، مالدار ہوں گے، رئیس ہوں گے، لیکن جاہل ہوں گے، لوگ ان کو ہی اپنا عالم تسلیم کر لیں گے، ان سے جا کر کے سوال کریں گے، دینی مسائل پوچھیں گے. فافتوا بغیر علم، یہ جاہل لوگ، یہ بڑے مالدار لوگ، یہ رئیس لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے فضلوا واضلوا، تو یہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور یہ حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ معاشرے میں اس حالت کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں کہ آج علماء سے پوچھنے بہت کم لوگ جاتے ہیں. بس کسی کو چن لیتے ہیں، بھائی یہ بڑے ہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا، وہ جیسا کر رہے ہیں ویسا کرنا. یہ ہمارے رئیس ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن فتویٰ دیتے پھر رہے. کیوں؟ دولت کی بنیاد پر، رئیس ہونے کی بنیاد پر، مال و دولت اور ثروت کی بنیاد پر، خاندان میں ان کا چونکہ ایک نام چل پڑا ہے، ان سے جا کر کے فتوی پوچھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی دھیرے دھیرے ثابت ہو رہی ہے. لوگ جاہلوں سے فتوی پوچھتے ہیں. آپ کو معاشرے میں چلتے پھرتے مفتی مل جائیں گے، چلتے پھرتے مفتی، وہ فتویٰ دیتے رہیں گے. اور اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور فتویٰ دیتے پھریں گے. اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا آج معاشرے کے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے جو اس راستے میں، دینی علم کے راستے میں، اس کو حاصل کرنے کے راستے میں جو نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما
سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی دین علم کے راستے میں چلتا ہے، اس کے لیے سفر کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، سفر کی مسافتوں کو طے کرتا ہے، کس لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو، جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور مدینہ سے حبش کی طرف چل کر آیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ شخص پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو، کس چیز نے تم کو یہاں پر لانے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے، اس لیے میں سننے آیا ہوں۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اور کوئی وجہ تو نہیں ہے، اور کوئی مقصد تو نہیں ہے، کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں، صرف ایک ہی مقصد سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سننے کے لیے اتنا طویل سفر طے کر کے چلے گئے۔ آج کے زمانے میں نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے، آج تو پلین میں بیٹھے پہنچ گئے 3-4 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں۔ اس زمانے میں جب سفر پر لوگ نکلتے تھے تو اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جاتے تھے، کیونکہ سفر سے لوٹنے کے امکانات بہت کم ہوتے تھے۔ اس زمانے میں وہ سفر کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں سننے آیا ہوں۔ ابو الدرداء پھر پوچھتے ہیں کہ کوئی اور تو غرض نہیں ہے؟ کہا نہیں، صرف حدیث سننا ہے بس۔ پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص اللہ کے راستے میں، جو شخص علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ جو شخص حصول علم کے لیے سفر کرتا ہے یا حصول علم حاصل کرتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر اس کے لیے ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ تو دینی علم کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علم آیۃ من کتاب اللہ کان لہ ثوابها ما تلیت، کہ جو شخص کسی کو اللہ کی کتاب کی کوئی ایک آیت سکھا دے، ایک آیت، صرف ایک آیت، اگر کوئی شخص کسی کو سکھا دے، کان لہ ثوابها ما تلیت، جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ اور علم سکھانا 2 طریقے سے، ایک تو آپ نے خود سکھا دیا، اس کا ثواب آپ کو جب تک تلاوت ہوتی رہے گی ملتا رہے گا۔ دوسرا، کوئی شخص سکھا نہیں سکتا لیکن سیکھنے کے اسباب پیدا کرتا ہے، کوئی شخص خود نہیں سکھا سکتا لیکن مال و دولت خرچ کر کے، حافظ رکھ کے، عالم رکھ کے مدرسوں کو چلاتا ہے، وہ بھی اسی ضمن میں آئے گا انشاءاللہ، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کر کے جائیے میرے بھائی، اور وہ صدقہ جاریہ آپ دینی علم کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من 3، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ ایک تو کوئی صدقہ جاریہ کیا اس نے، جو ایسا صدقہ کر دیا جس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور دوسرا او علم ينتفع به، یا ایک ایسا شخص جو علم چھوڑ کر گیا ہے دنیا میں، علم چھوڑ کر چلا گیا، اس کی کتابوں سے، اس کے شاگردوں کے ذریعے سے اس کا علم جاری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی استاد ہے، اس نے کچھ شاگرد تیار کیے، پھر وہ بڑے ہو کر عالم ہوئے، پھر انہوں نے کچھ شاگرد تیار کیے، پھر انہوں نے کچھ شاگرد تیار کیے، اس طرح سے
قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا. اللہ اکبر. اسی طرح کسی کتاب سے اس کو فائدہ ہو گیا، کسی مسئلے سے کسی شخص کو فائدہ ہو گیا، اس نے کسی اور کو بتلایا، پھر اس نے کسی اور کو بتلایا، اس طرح سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیے علم دین کے ذریعے سے. آپ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے کر آئیں گے، قرآن مجید کا علم سکھائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آخرت میں صدقہ جاریہ ہو جائیں گے، وہ پھر کسی اور کو سکھائیں گے، وہ پھر کسی اور کو سکھائیں گے. اس طرح اگر ہم گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے اتنے برے اعمال ہیں، اتنے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ممکن ہے ہمارے بچوں کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائے. ہمارے بچوں کے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. اس لیے اپنے بچوں کو علم دین کی راہ پر لگائیں میرے بھائیوں. قرآن مجید کا علم ان کو سکھائیں، حدیث کا علم ان کو سکھائیں، سورتیں سکھلائیں، دعائیں سکھلائیں، اللہ کے نبی کا فرمان سکھلائیں، توحید سکھلائیں. اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرتا ہے وہ بتلائیں، جنت کے بارے میں بتلائیں، جہنم کے بارے میں بتلائیں. نیکی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اپنے بچوں کو وہ بتلائیں. برے عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے، اپنے بچوں کو وہ بتلائیں. یہ ساری چیزیں سکھانے کی کوشش کریں. قرآن مجید کو حفظ کرانے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھلائیں، مکمل حفظ کے اداروں میں ڈالیں، دینی تعلیم کی طرف لے کر جائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں. انشاءاللہ آپ کا یہ بچہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دینی علم کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کا، سنت نبوی کا صحیح طور پر عالم بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن مجید کے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.